ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بندوں کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیز کے ساتھ۔ ناظرین، آج فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ کا اعلامیہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ یہ اب تک کے جتنے اعلامیے ہوئے ہیں 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے اس کا تسلسل تو ہے، لیکن اس میں سختی کا عنصر بہت واضح نظر آتا ہے۔ فوج کی اعلیٰ کمانڈ نے، یعنی جس میں تمام میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل، کور کمانڈر اور فارمیشن اور مختلف جو ڈپارٹمنٹس کے ہوتے ہیں ہیڈز، وہ سب شامل تھے۔ یہ ایک بہت نمائندہ اجلاس تھا پوری فوج کا، اور انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ 9 مئی کے واقعات کو اور 9 مئی کو پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ جو شہداء کی توہین کی گئی ہے اس سے پوری قوم اور ان کے لواحقین اور فوج دل گرفتہ ہے۔ اس میں کہا گیا ہے اعلامیے میں کہ جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث پائے گئے ہیں انہیں قرار واقعی سزا دی جائے گی، اور اس کے ساتھ جس بات پہ بہت اب زور دیا گیا ہے، جو بات بڑی کھل کر سامنے آئی ہے، وہ یہ کہ جو اس کے ماسٹر مائنڈ تھے اور جو اس کے منصوبہ ساز تھے انہیں قانون کے انہیں دائرے میں لایا جائے گا، ان کے گرد گرفت مضبوط کی جائے گی، بڑھائی جائے گی، اور انہیں کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ یہ ایک سازش ہوئی ہے اور جس کے تانے بانے باہر سے ہیں، اور ایک منظم مہم چل رہی ہے پاک فوج کے خلاف۔ ظاہر ہے پاک فوج پاکستان کا، اسے سوشیولوجسٹ اور سائنٹسٹ کہتے ہیں، پولیٹیکل سائنٹسٹ، پاکستان کا سٹیل فریم ہے۔ اسی طریقے سے حمزہ علوی سے کہتے تھے کہ یہ سب سے اوور ڈیولپڈ سٹرکچر ہے، اور سوویت سائنٹسٹ، پولیٹیکل سائنٹسٹ کہتے تھے کہ یہ سسٹم فارمنگ سٹرکچر ہے پاکستان کا۔ پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ فوج نے نہ صرف یہ کہ براہ راست حکومت کی ہے اس ملک میں، بلکہ وہ بالواسطہ طور پہ بھی اس ملک میں سول حکومتوں پہ سوائے بھٹو صاحب کے ایک مختصر پیریڈ کے وہ حاوی رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فوج کی طرف سے اعلان ہوا ہے اس سے مستقبل کی سیاسی سمت کا تعین ہوگا۔ اس میں ایک بات اور کی گئی ہے کہ انسانی حقوق کا لبادہ اوڑھ کر یا ان کے پیچھے چھپ کر آپ اپنے جرائم سے بچ نہیں پائیں گے، آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اب یہاں سوال اٹھتا ہے کہ انسانی حقوق کی وائلیشن سے یا اس کے پیچھے چھپنے سے کیا مراد ہے، اور یہ جو بات کی گئی ہے جو منصوبہ ساز ہیں یا جو ماسٹر مائنڈ ہیں وہ کون ہیں؟ اب ماسٹر مائنڈ کے حوالے سے تو یہ جو عمران خان نیریٹو دے رہے تھے فوج کے حوالے سے، یا اپنی حکومت ختم ہونے کے بعد سے جو نیریٹو دے رہے تھے، وہ پاکستان کے سابق سپہ سالار کو، جنرل باجوہ کو، جعفر و صادق کا خطاب دیتے تھے اور کہتے تھے کہ نیوٹرل کیا چیز ہوتی ہے، تو جانور بھی نیوٹرل نہیں ہوتے، تو بڑا تمسخر اڑاتے تھے۔ ایک بہت زوردار بیانیہ بلڈ کیا تھا عمران خان نے، اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کیا تھا، اور یہ ظاہر کیا تھا جیسے کہ وہ ان کے خلاف بڑی سازش ہوئی ہے، امریکی سازش ہوئی ہے، جس میں مقامی سہولت کار کے طور پر وہ جنرل باجوہ کو پیش کرتے تھے، اور یہ کہ اس میں پی ڈی ایم والے بھی اس میں شامل تھے۔ رفتہ رفتہ وہ بیانیہ ان کا بدلا، اور انہوں نے امریکہ کو ایبزالو کرنا شروع کیا کہ نہیں، یہ تو بعد میں پتہ لگی کہ یہ یہاں سے سازش ہوئی تھی، اور جس میں وہ فوج کی اس وقت کی قیادت کو ذمہ دار ٹھہراتے تھے۔ اس اثنا میں ہم نے دیکھا کہ فوج نے اعلان خود جنرل باجوہ نے کیا کہ ہم سیاست سے قطع تعلق کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے وہ جنرل باجوہ پوری طریقے سے بقول اپوزیشن جماعتوں کے اور بقول خود عمران خان کے اور خود بقول جنرل باجوہ کے فوج سیاست میں ملوث رہی، اور 2018 کے انتخابات کو انجینئر کیا گیا، عمران خان کو 2011 سے بلڈ کیا گیا ایک متبادل کے طور پہ، ایک لاڈلے لیڈر کے طور پہ، ایک قومی ہیرو کے طور پہ، اور باقی کو کہا گیا وہ تو صفر ہے، یا وہ کرپٹ ہیں، یا وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہو۔ تو لہٰذا یہ ہوا کہ جو ہی میں سمجھتا ہوں کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی جب پاس ہوا، پہ اتفاق ہوا تھا محترمہ بینظیر بھٹو میں اور نواز شریف میں، اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ ملک میں ٹرانزیشن شروع ہوئی،
بے نظیر واپس آئیں اور ایک انتخابی عمل، ایک ٹرانزیشن کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا، جو معاملہ اب تک واضح نہیں کیا جا سکا، یا اس کی تفتیش کا ابھی تک یا مقدمے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے، لیکن جو انگلیاں اٹھتی رہی ہیں وہ جنرل مشرف اور ان کے جن کے ساتھ مل کر یہ واقعہ ہوا تھا اس کی طرف پیپلز پارٹی کے لوگ اور خود محترمہ بے نظیر بھٹو اس طرف اشارہ کرتی رہی تھیں۔ اس کے بعد انتخابات 2008 کے ہو گئے اور وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت ایک ٹرانزیشن شروع ہو گئی۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ عمران خان کو میدان میں اتارا گیا۔ عمران خان تو قومی ہیرو جو تھے، اور ان کا ایک کرکٹ کا فین کلب بہت بڑا پہلے سے تھا، وہ فلنتھراپسٹ بھی بہت بڑے بن گئے شوکت خانم ہاسپٹل بنا کے، تو ایک اور جنریشن ان کے ساتھ چل پڑی، لیکن وہ پھر بھی سیاسی لیڈر نہ بن سکے۔ 2011 میں انہیں باقاعدہ طور پہ لانچ کیا گیا، گو کہ اس کی تیاری بہت پہلے سے شروع ہو گئی تھی، اور اس میں یقیناً فوج ہی کے بڑے افسر پہلے سے شامل رہے ہیں، اور حمید گل ان کے پہلے اتالیق تھے، جو کہ بڑے جہادی جرنیل سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی ISI کے چیف رہے تھے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کا جب دھرنا ہوا تو اس دھرنے میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس وقت جو ISI چیف تھے جنرل عباسی، اور وہ بھی اس میں شامل تھے، اور ان کے بارے میں شواہد سامنے آئے تھے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح جنرل پاشا نے اس سے پہلے انہیں بلڈ کیا تھا اور ان کی مدد کی تھی۔ تو ایک عرصے سے ہم دیکھتے تھے کہ فوج نے ایک متبادل لیڈرشپ سامنے لانے کی کوشش کی، اور بالآخر یہ ہوا کہ 217 میں نواز شریف کو فارغ کر دیا گیا، اور ایک بڑے ہی فضول قسم کے کیس میں انہیں چلتا کیا گیا، تا حیات انہیں نااہل کر دیا گیا، اور 2018 کے انتخابات سے پہلے لوگوں کی پارٹیوں کو توڑ کر پیپلز پارٹی اور کیا مسلم لیگ نواز کیا، اور وہ سرائکی فرنٹ جو بنا تھا وہ کیا، اور یہ جو سارے الیکٹیبل سے انہیں اکٹھا کر کے شامل کر دیا گیا تحریک انصاف میں، اور پھر ان کی کولیشن گورنمنٹ بنا دی گئی، اور عمران خان وزیر اعظم رہے، اور وہ ایک صفحے کا تکرار ہم بڑا مسلسل 3 سال تک سنتے رہے۔ لیکن جب عمران خان نے بطور چیف ایگزیکٹو ممنوعہ علاقے میں قدم رکھنے کی کوشش کی، اور اگلی اپائنٹمنٹس کے حوالے سے، یعنی باجوہ کے بعد کون آرمی چیف ہوں گے اور جنرل فیض کے بعد کون ISI چیف ہوں گے، اس پر انہوں نے جو کوششیں کی اس سے اور فوج کی قیادت میں فاصلے بنے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ چاؤ ختم ہو گیا، جو خواہش تھی کہ یہ ایک بڑا کامیاب تجربہ رہے گا، وہ عمران خان کی حکومت میں ہم نے دیکھا وہ نہیں چل پایا، اور برے طریقے سے وہ حکومت ناکام ہوئی۔ اگر وہ حکومت چلتی رہتی تو شاید عمران خان کو پبلک بھی آنا بہت مشکل ہو جاتا، لیکن عمران خان نے انتہائی تیزی دکھائی، اور وہ مسلسل انہوں نے ایسا زبردست بیانیہ انہوں نے دیا کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ پاپولر ہو گئے، اور انہیں ایک فالن ہیرو کے طور پر پوجا جانے لگا۔ اس عرصے میں انہوں نے بہت کیمپین بلڈ کی۔ انہوں نے کیمپین یہ بلڈ کی کہ فوج جو ہے وہ مجھ سے معاملہ طے کرے، مجھ سے بات چیت کرے، مجھے پھر سے اپنائے۔ وہ فوج مخالف بیانیہ نہیں اختیار کر رہے تھے، وہ چاہتے تھے فوج پھر انہیں کوآپٹ کر لے، لیکن فوج ان سے دور رہی، یہاں تک کہ جب جنرل عاصم منیر کی اپائنٹمنٹ کا وقت تھا تو انہوں نے دھرنے کا اعلان بھی کیا، اور لوگ یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ جنرل عاصم جو اپائنٹمنٹس ہونے جا رہی ہے نئی آرمی چیف کی، اس پر وہ اثر انداز ہو سکے، گو کہ صدر عارف علوی نے اس کی تردید کی ہے۔ تو جنرل عاصم منیر نے بھی بہت مصمم پوزیشن لی کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے اور وہ باہر رکھیں گے، لہذا بڑی کوششوں کے باوجود صدر صاحب کی انہوں نے ملاقات کرنے سے عمران خان سے اجتناب برتا، اور کہا کہ بھی سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کر بات کریں، ہم دور رہنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا فیصلہ تھا، لیکن عمران خان نے 2 بڑے خوفناک فیصلے کیے جس کا انہیں نقصان ہوا۔ ایک تو عمران خان نے یہ کیا کہ انہوں نے اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا، قومی اسمبلی سے، اور قومی اسمبلی تقریباً PDM کے حوالے کر دی، اب یہ ایک طرفہ اسمبلی بن کے رہ گئی ہے۔ دوسرا، انہوں نے 2 صوبائی اسمبلیاں توڑ دیں۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنی مقبولیت کے عروج پہ وہ انتخابات کروانے پہ مجبور کر دیں، بلکہ ان کا کلیہ اب ایسے بنتا ہے عمران خان کا کہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے، اگر میں سسٹم میں نہیں ہوں تو میں اس سویلین فساد کورٹ سسٹم کو نہیں چلنے دوں گا۔ تو عمران خان کی ایک بہت بڑی سیاسی غلطی یہ تھی۔ دوسری بڑی عمران خان کی سیاسی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے
فوج کے ساتھ لڑائی کو بہت آگے بڑھا دیا، اتنا بڑھا دیا کہ خود ان کی پارٹی میں جو شامل لوگ تھے وہ بھی بڑے پریشان نظر آتے تھے کہ کیا ہوگا۔ عمران خان نے جو بیانیہ بلڈ کیا وہ یہ تھا کہ ان کے تحت تو زندہ رہنا بھی مر جانا پسند کروں گا اور اس غلامی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کارکنوں کو پیغام بھی یہ دیا کہ غلامی سے بہتر موت ہے، اس نظام کے تحت نہیں رکھا جا سکتا، نہیں زندہ رہا جا سکتا۔ تو انہوں نے خوب گرمایا اور خوب مہم چلی فوج کے خلاف بھی اور فوج کی قیادت کے خلاف بھی۔ یہ سب کچھ وہ تماشا دیکھتے رہے اور اس میں ہم نے دیکھا کہ کچھ رد عمل آتا رہا، لیکن فوج غالباً اپنے اس عزم پہ برقرار رہی کہ وہ سیاست سے دور رہے۔ لیکن جب 9 مئی کا معاملہ ہوا، عمران خان اپنے کارکنوں کو تیار کر چکے تھے کہ اگر انہیں گرفتار کیا گیا تو وہ کارکنوں کو ذہن میں وہ بٹھا چکے تھے کہ یہ ان کی ریڈ لائن ہوگی۔ ریڈ لائن کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا تو وہ کچھ بھی کسی حد تک جا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جب انہیں اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں گرفتار کیا گیا، وہ جب منظر دیکھا کارکنوں نے اور ان کے لیڈرز نے، تو اس کے لیے ماحول وہ تیار کر چکے تھے اور یقیناً اس میں ایک منصوبہ بندی بھی تھی۔ وہ ممکن ہے مظاہروں کی تھی یا فوجی جو تھی تنصیبات اور ان کے ادارے اور ان کے گھر یا ان کے آفیسز، انہیں ٹارگٹ کرنا تھا۔ یہ بھی اب سامنے آ رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ جو مظاہرے ہوئے وہ بنیادی طور پر فوج کی تنصیبات کے یا فوجی انسٹالیشنز کے خلاف ہی ٹارگیٹڈ تھے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی دوسری بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے اپنی کارکنوں کو ایک بڑی لڑائی کے لیے تیار تو کیا اور خوب غصہ دلا دیا انہیں، اور وہ غیظ و غضب کا شکار ہوئے، اور انہیں ایک طرح کی ریہرسل بھی ہوئی زمان پارک میں جب وہ پولیس سے لڑے نوجوان، جب ان کی گرفتاری کی افواہیں اڑیں اور وہ جب پولیس وہاں جانے کی کوشش کرتی رہی تو انہیں مسلسل ناکام کیا۔ یہ ایک طرح سے ریہرسل تھی۔ لیکن ناظرین، اس ریہرسل میں کے بعد یہ لوگ بھول گئے پی ٹی آئی والے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ وہ جو بچے اور نوجوان اور لوگ اور خواتین اور سب جو داخل ہوئے لاہور کے کور کمانڈر کے گھر، میں تو حیران تھا کہ وہ داخل کیسے ہو گئے۔ وہاں تو کوئی سیکیورٹی تھی ہی نہیں، وہ تو ایسے داخل ہوئے جیسے کہ وہ سیر و تفریح کرنے آ رہے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے جو ایک اپنا بیانیہ بنایا، جو انہوں نے شعور دیا، جو انہوں نے جو فکر دی، یا آپ کہہ لیں کہ جو گمراہی کی انہوں نے اپنے نوجوانوں کی، وہ یہ کی کہ ان کے عمران خان سے جو بھی اختلاف کرتا ہے اسے وہ سوشل میڈیا پہ ماں بہن اور ہر طرح کی مغلظات سے نوازتے تھے اور انہیں چیر پھاڑ کر کے وہ رکھ دیتے تھے۔ ایک اس طرح کا ایک فاشسٹ ذہن بنتا چلا گیا۔ لیکن وہ سویلینز کے خلاف اور اپوزٹ پولیٹیشینز کے خلاف، یہ صحافیوں کے خلاف تو ہو سکتا تھا، لیکن اس سے وہ ہو گیا کہ اب وہ جسے بھی چاہیں گے وہ اسے تضحیک کا نشانہ یا اپنے پروپیگنڈے کا نشانہ، اور خوب یہ سوشل میڈیا پہ مہم چلی جس میں فوجی قیادت بھی کے خلاف بھی مہم شامل تھی۔ تو اب معاملہ یہ آ گیا ہے کہ اب کرٹنز آر ڈاؤن۔ عمران خان کی پارٹی اور خود عمران خان کا سیاسی مستقبل پہ بڑا سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ جو پہلا راؤنڈ ہوا ہے اس میں ان کی ساری جو مین قیادت تھی وہ بیٹھ گئی ہے اور وہ کھڑی نہیں رہ سکی۔ وہ بالکل لگا یہ جیسے کہ یہ ہاؤس آف کارڈز ہے، جیسے یہ تنکوں سے بنایا ہوا گھر ہے۔ وہ 3 MPO میں گرفتاری کیا ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتی۔ ضیاء کے زمانے میں، ایوب خان کے زمانے میں، اس سے پہلے ایوب خان کے زمانے میں، پھر یحییٰ خان کے زمانے میں 3 MPO کو ہم سمجھتے تھے کہ پکنک ہے، چلے ہوا 1 مہینہ 2 مہینے جیل میں، وہاں پہ ڈائٹنگ کر لی اور تھوڑی ایکسرسائز کر لی، 2 کتابیں پڑھ لی، واپس آ گئے۔ اس سے زیادہ نہیں تھی۔ تو یہ لوگ 3 MPOs کو بھی یہ برداشت نہ کر سکے۔ لیکن اس عرصے میں ہم نے دیکھا کہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہماری ڈیموگرافک تبدیلی آئی ہے اس میں عمران خان نے نوجوان نسل کو بڑا اٹریکٹ کیا، اور یہ واقعات پنجاب میں ہوئے، اور پنجاب میں یہ واقعات بھی فوج کی تنصیبات کے خلاف ہوئے۔ تو یہ ایک طرح کا پہلی دفعہ پنجاب میں اس سکیل پر، اور خود خیبر پختونخوا میں بھی ہم نے دیکھا اس سکیل پر ایجیٹیشن ہوا۔ اتنا بڑا سکیل اس حساب سے نہیں تھا کہ اس میں بہت زیادہ لوگ نہیں تھے، لیکن یہ فیوریس کراؤڈ تھا، یہ بالکل غصے میں اندھا ہوا تھا، ان کی کوئی ڈائریکشن نہیں تھی، کوئی قیادت نہیں تھی۔ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عمران خان نے نوجوانوں کو متحرک کر کے اور انہیں نفرت سکھا کر اور انہیں ٹکراؤ کی طرف لے گئے،
اور یہ نہیں سوچا کہ انہیں کنٹرول کرنا، انہیں گائیڈ کرنا، انہیں بتانا کہ آپ کس حد تک جائیں گے، کس حد تک نہیں جائیں گے. اور یہ کوئی عام آپ ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے خلاف یا ایس پی کے آفس کے خلاف مظاہرہ نہیں کر رہے تھے، یا آپ کسی اسمبلی کے سامنے مظاہرہ نہیں کر رہے تھے. آپ اس ملک کے طاقتور ترین ادارے اور سلامتی کے اداروں کے خلاف کرنے جا رہے تھے، اور آپ کو اس کانسیکوینسز کا آپ کو اندازہ نہیں تھا، نہ ان نوجوانوں اور بچوں کو اندازہ تھا. بہرکیف اب بہت سارا اب کیسز تیار ہیں. کوئی 53 لوگوں کو پنجاب میں ملٹری کورٹس میں بھیج دیا گیا ہے ان کے کیسز کو، اور یہ بھی لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت جو اس منصوبہ بندی میں بقول آرمی کے آئی ایس پی آر کے بیان کے جو اس میں شامل تھے، جو منصوبہ بندی میں شامل تھے، اور جو ماسٹر مائنڈ تھے. اب ماسٹر مائنڈ تو عمران خان کے علاوہ کون ہو سکتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ ان کے پیچھے کون سے ماسٹر مائنڈ تھے. تو ان لوگوں کو بھی فوج ان کا اس حساب کا کوئی رستہ نکالنے جا رہی ہے، اور وہ انہیں کوئی اسکیپ روٹ نہیں دے رہے. اسی عرصے میں ہم نے دیکھا کہ بنائی گئی ہیں کنگز پارٹیز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن مجھے شک ہے کہ جو ترین صاحب ہیں وہ تو الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے، وہ پارٹی کے صدر بھی نہیں بن سکتے جب تک ان کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا. دوسرا، ان کے پاس زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو پچھلے بائی الیکشن میں ہارے تھے برے طریقے سے، تو وہ کیسے متبادل بن سکتے ہیں مجھے نہیں اندازہ. لگتا یہ ہے کہ اس میں ابھی بہت سارے گھوڑے میدان میں اتریں گے، بہت سارے انڈیپینڈنٹ امیدوار بھی ہوں گے، بہت سارے پیپلز پارٹی میں بھی لوگ جا رہے ہیں. آج زرداری صاحب نے جو لاہور کے چیمبر آف کامرس سے خطاب کیا ہے، وہ آئے ہیں ایک معاشی ایسے مسئلے کے طور پہ، ایک ایسے معاشی تبدیلی لانے والے لیڈر کے طور پہ، کہ انہوں نے وہاں کہا ہے کہ بھئی مساق معیشت کیا ہو، اور انہوں نے کہا کہ 50 سال کا منصوبہ ہونا چاہیے، اور یہ کہ ہم تو $200 بلین تک ایکسپورٹس بڑھا سکتے ہیں. آج لگتا یہ ہے کہ زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کی طرف سے اگلی حکومت کے لیے اپنا چیلنج ڈال دیا ہے. ان کے ساتھ ابھی کچھ لوگ شامل بھی ہوئے ہیں، لیکن کچھ مجھے معلوم پڑا ہے کہ کچھ کافی سارے لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے. پنجاب میں بھی پہلے بھٹو اینٹی بھٹو ڈیوائڈ تھی، جس کا فائدہ عمران خان کو ملا، اور پیپلز پارٹی کے زیادہ تر لوگ عمران خان کے خلاف چلے گئے کہ وہ بنیادی طور پر نواز شریف سے یا شریف فیملی سے یا نون لیگ سے ان کا مین کانفلکٹ تھا، کیونکہ بھٹو صاحب کی پھانسی سے لے کر جو پیپلز پارٹی کا ابتلاؤں کا زور گزرا، اس میں نون لیگ والے کافی ایکٹیو رہے ہیں، اور یہ ایک ڈیوائڈ موجود رہی. اب ایک نئی ڈیوائڈ آئی ہے، وہ ہے اینٹی عمران اور باقی سب. اس میں عمران خان کے نے سب کو لوگوں نے تو ساری پارٹیوں کے بارے میں اپنے کارکنوں کو اور اپنے فالوورز کو اور اپنے ووٹرز کو کافی بھرا ہے. ان کے لیے مشکل ہوگا وہ کسی اور پارٹی کی طرف جائیں، لیکن ظاہر ہے کہ پنجاب میں ایسی تقسیم ہے کہ جس میں بڑی پارٹی جو ہے وہ نون لیگ ہے، جسے چیلنج کیا جائے گا. اور کنگز پارٹی بھی ظاہر بنے گی تو نون لیگ کی قیمت بنے گی، کیونکہ نون لیگ کو تو اب مزید لوگ نہیں چاہیے. یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کہا گیا ہے کہ انسانی حقوق کا معاملہ بنایا جا رہا ہے. جناب، انسانی حقوق کا معاملہ ہم نہ بنائیں. آپ پاکستان کے جو قوانین ہیں اور جو سول رائٹس ہیں اور جمہوری آزادیاں ہیں، آپ ان کے احترام کریں. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر یقیناً انسانی حقوق کی تنظیمیں، قطع نظر اس کے کہ عمران خان ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں. عمران خان 2 دن پہلے تک سول سوسائٹی کو اور ہیومن رائٹس کی تنظیموں کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اور وہ لبرلز کے تو بہت ہی سخت خلاف ہیں. وہ خود ان لبرل پاپولسٹ ہیں، اور وہ پروگریسو اور دانشوروں یا انسانی حقوق کی تنظیموں کے بارے میں ان کی رائے اچھی نہیں ہے. لیکن انسانی حقوق کی تنظیمیں اور سول سوسائٹی مجبور ہے کہ اگر حق کے اظہار پہ بندش لگ رہی ہے تو صحافی تنظیمیں ہوں یا ہیومن رائٹس باڈیز ہوں، وہ سوال اٹھائیں گی. اگر آپ این میس سینسرشپ کر دی ہے آپ نے تو آپ سوال اٹھے گا. اگر آپ سیاسی کارکنوں یا جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں انہیں قانون کے مطابق ڈیل نہیں کر رہے، اگر ان کے ساتھ آپ کو تشدد کریں گے یا ان کے لواحقین کو تنگ کر رہے ہیں، جیسے کہ ہو رہا ہے پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس پر تو سوال اٹھے گے اور احتجاج بھی ہوگا، اور یہ عالمی تنظیمیں اٹھا بھی لیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ فوجی قیادت کو جو بھی کارروائی وہ سمجھتے ہیں وہ آئین کے تحت ہیں اور قانون کے تحت ہیں، وہ ہونی چاہیے. اور جن لوگوں نے جو براہ راست ملوث تھے
ٹیررزم میں یا دہشت گردی میں یا جلاؤ گھراؤ میں، آپ انہیں ضرور قانون کے مطابق پروسیکیوٹ کریں اور انہیں موقع بھی فراہم کریں کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں، اور ایک کریڈیبل پروسیس ہو اس ساری ایڈجوڈیکیشن کا، اس ساری کارروائی کا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر سوال اٹھیں گے، اور وہ جو لوگ واقعی ملزم ہیں اور جو واقعی ذمہ دار ہیں وہ بھی بچ نکلیں گے، وہ بھی اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر آپ عمران خان کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کریں گے یا سیاسی کارکنوں کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کریں گے تو اس پر بھی دنیا بھر میں انگلیاں اٹھیں گی، اور خاص طور پہ عمران خان کے حوالے سے۔ اب مسئلہ آ جاتا ہے کہ اس میں یقیناً پی ٹی آئی اب آج کل بہت انسانی حقوق کی بات کر رہی ہے اور شہری آزادیوں کی بات کر رہی ہے، تو جو کہ ایک نیا ٹرن ہے ان کی سیاست میں، لیکن اگر وہ ان کی وائلیشن ہوگی تو پھر ان کے ساتھ ہمدردی بھی بڑھے گی، پیدا ہوگی، اور اس پر لوگ اس کی پرواہ نہیں کریں گے کہ اس کا ان کو فائدہ ہو۔ گو کہ سول سوسائٹی اور ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ڈرتی ہیں کہ کہیں عمران خان واپس آ گئے تو وہ کیا سلوک کریں گے۔ وہ یہاں تک کہتی ہیں کہ یہ تو بہت فاشزم لے آئیں گے اور یہ ہر طرح کا ایک ٹوٹیلیٹیرین سسٹم لے آئیں گے، جس طرح ٹرمپ نے امریکہ میں کیا یا جس طرح اور جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو ناظرین، اس سے قطع نظر کہ یہ اس ڈرامے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، جو میں کہتا ہوں کہ 9 مئی کے بعد یقیناً 9 مئی کے واقعات جو تھے وہ متشددانہ تھے، جس کی کوئی حمایت نہیں کر سکتا۔ ہم کسی طرح کے وائلنس کی سیاست میں حمایت نہیں کر سکتے، جس طرح کہ ہم دہشت گردوں کی وائلنٹ کارروائیوں کے خلاف تھے، وہ عوام تھے یا فوج تھی، ہم اس کے خلاف تھے اور خلاف ہیں۔ اسی طرح ہم کسی بھی پارٹی کی طرف سے متشددانہ رویہ اختیار کرنے اور اس کے خلاف ہیں، تشدد کے اور جلاؤ گھراؤ کے خلاف ہیں، اور ہم پرامن سیاسی جد و جہد کی حمایت کرتے ہیں، بھلے ہمیں اس سیاست سے اختلاف۔ لیکن یہاں جو سوال اٹھ رہا ہے وہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ 9 مئی کے بعد کی ریمیفیکیشن جو ہیں وہ کچھ ایسی بھی ہیں جو قانون کے دائرے سے نکلتی نظر آ رہی ہیں، جو سول سوسائٹی کے اصول یا جو آپ کہہ لیں شہری اور انسانی حقوق کے دائرے کو توڑ رہی ہیں یا ان حقوق کو پامال کرتی نظر آ رہی ہیں۔ اور لہذا آج میں نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں بڑا ایک اجتماع تھا ڈیموکریٹک لائرز پروگریسو ڈیموکریٹک لائرز فورم کا، جس میں یہ باتیں کی گئی ہیں، اور لوگ خاص طور پر ملٹری کورٹس پر اعتراض کر رہے ہیں۔ یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو تحریک انصاف پہ کہ وہ بڑے ناقد ہیں۔ زیادہ تر لوگ وہ ہیں کہ جو عمران خان نے اپنے دور حکومت میں جو بندشیں لگائیں، جو رویہ اختیار کیا، جو اپوزیشن کو جس طریقے سے نشانہ بنایا گیا عطاب کا، وہ سب اس کے ناقد رہے ہیں۔ ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو پی ڈی کے 26 نکات پروگرام کی حمایت کرتے تھے کہ جو سول سپریمیسی کے لیے تھے، لیکن اب وہ بڑے مایوس ہیں پی ڈی ایم سے بھی کہ وہ اپنے 26 نکات کو چھوڑ بیٹھی ہے چند مہینوں کی حکومت کے لیے۔ لیکن اس سے بڑی جو ریمیفیکیشن ہے وہ یہ کہ شہری آزادیوں اور سول سوسائٹی کا دائرہ سکڑ گیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جو اگلا انتخابی عمل ہے وہ بھی مشکوک ہونے جا رہا ہے، اور جو نتائج ہوں گے ایک پارٹی کو میدان سے نکال کر اس پارٹی کو پروسیکیوٹ کر کے آپ جو کریں گے تو جو نتائج سامنے آئیں گے تو اس پر کنٹروورسی برقرار رہے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسی چیزیں بھی چل رہی ہیں کہ جیسے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ نہائے دھوئے جیل سے نظر بندی سے رہا ہو کر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ انصاف کا پرچم اب ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جا کے اپنے لیڈر عمران خان سے مشاورت کریں گے، اپنا تجزیہ انہیں بتائیں گے، اور ان سے بات کرنے کے بعد ان سے گائیڈنس لے کر وہ پھر بتائیں گے کہ ان کا مستقبل کا رائے عمل کیا ہوگا۔ تو کیا شاہ محمود قریشی ایک ایسا گھوڑا ہے جنہیں سامنے لایا جائے گا تحریک انصاف کے ان سب ناراض نوجوانوں کو ایک معتدل سیاسی سمت دینے کے لیے؟ اور کیا اس میں عمران خان کے لیے بھی کوئی بچت کی کوئی آفر ہے؟ اس کا میں ابھی کہنے سے قاصر ہوں۔ جو آج بیان آیا ہے وہ تو بہت خوفناک ہے۔ میں یہاں نوجوانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو تحریک انصاف کے نوجوان ہیں، آپ کے پاس آپ کا سیاسی فلسفہ کیا ہے؟ آپ کیا صرف عمران خان کی شخصی کلٹ کے قائل ہیں؟ بس عمران خان ہے تو اور کچھ نہیں ہے؟ آپ کو کوئی سیاسی نظریہ نہیں ہے کہ آپ جمہوریت، آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، انسانی حقوق،
سول حقوق، شہری حقوق، عوام کے معاشی حقوق، اور یہ جو آپ بات کرتے تھے دو پاکستانوں کی، ایک محروموں کا پاکستان ہے، ایک ایلیٹ کا پاکستان ہے، تو آپ محروم کے لوگوں کے پاکستان کے لیے آپ کے پاس کوئی ایجنڈا ہے، کوئی پروگرام ہے؟ کیا آپ نے جو یہ زبان استعمال کی ہے، جو کلچر آپ نے فروغ دیا ہے، کیا یہ سیاسی کلچر ہے؟ یہ تو کوئی سیاسی کلچر نہیں ہے. اس میں سوائے مغلظات کے اور گالی کے اور ماں بہنوں کو برا بھلا کہنے کے آپ نے اس کے علاوہ کوئی فروغ نہیں دیا. آپ نے کوئی سیاسی شعور میں کوئی نئی جہت پیدا نہیں کی، نہ ہی اس پہ کوئی اضافہ کیا. یہ بڑی افسوسناک بات ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے جو نوجوان نسل تھی اور اس کی بڑی تعداد ہے، اکثریت ہے پاکستان میں، اور خاص طور پر پنجاب میں اور کے پی میں، انہیں بہت موبلائز کیا. لیکن بدقسمتی سے عمران خان نے نہ انہیں کوئی واضح نظریہ دیا، نہ کوئی جمہوری سوچ دی، نہ ہی انہیں جمہوری کلچر پیدا کیا، اور نہ ہی انہیں کوئی ایسی گہری معاشی حساب سے یا اور پروگرام کے حساب سے کوئی انہیں سوچ دی. تو یہ ایک افسوسناک بات ہے. مجھے ایک نسل ضائع ہوتی نظر آ رہی ہے، اور ڈر یہ ہے کہ یہ نوجوان اب انتہا پسند جماعتوں میں نہ چلے جائیں، یہ وائلنٹ نہ ہو جائیں، یہ کچھ متشدد کا راستہ اختیار نہ کریں، یہ مایوس ہو کے گھر بھی بیٹھ سکتے ہیں، اور یہ ان کے اندر کچھ اور طرح کے رجحانات بھی آ سکتے ہیں جو اس نسل کے لیے اچھے نہیں ہیں. تو کاش یہ نسل ضائع نہ ہو، اور ریاست بھی ان کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش آئے، اچھے طریقے سے پیش آئے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس بحران کا حل یہی ہے کہ انتخابات کو التوا نہ کیا جائے. لگتا یہ ہے کہ التوا ہو جائے گا، اس کے لیے منصوبے بن رہے ہیں. اس کی کوئی بھی وجہ بنائی جا سکتی ہے، معاشی وجہ بن سکتی ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جی ابھی اس پہ اتفاق نہیں ہوا ہے، نئی مردم شماری پہ سندھ کا اعتراض ہے، تو یہ انتخابات کو آگے لے جایا جا سکے. اس کا مولانا فضل الرحمان نے بھی اشارہ دیا ہے. اور جو اب ڈیزائن نظر آتے ہیں تحریک انصاف کے حوالے سے، وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ معاملہ جلدی نبٹنے والا نہیں ہے. تو لہذا ممکن ہے انتخابات جلدی نہ ہوں، یہ ملتوی کر دیے جائیں. لیکن پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا ہے کہ یہ سیاسی بحران اور بے یقینی اور انسرٹنٹی یہ کب تک چلے گی. دوسری بات یہ ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ اپنے وقت پر ہونے چاہیے، اور 12 اگست سے ایک دن آگے ان اسمبلیوں کی مدت نہیں جانی چاہیے. انتخابات اگر 12 اگست کو اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئیں تو پھر 60 دنوں میں ہو جانے چاہیے. اگر وہ 1-2 روز پہلے ہو گئیں تو پھر وہ 90 روز میں، یعنی سپٹمبر کے آخری یا اکتوبر میں یہ انتخابات ہو جانے چاہیے. اور عوام کو موقع دینا چاہیے. عوام کا کیا قصور ہے؟ حق رائے دہی کا کیا قصور ہے؟ اگر اس ملک کے عوام جسے آپ کہتے ہیں کہ سینٹر آف گریویٹی وہ ہیں پاک فوج کے لیے، کہ اصل میں پاکستان کا اثاثہ تو پاکستان کے عوام ہیں، تو ایسی صورت میں انہیں موقع ملنا چاہیے آزادانہ اور منصفانہ ماحول میں اپنے ووٹ کے یا اپنے حق رائے دہی کے استعمال کا. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں سوائے 70 کے انتخابات کے کوئی انتخابات فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے، اور شاید جو آئندہ انتخابات بھی ہوں شاید وہ بھی فری اینڈ فیئر ہوتے مجھے نظر نہیں آتے. اور میں آج تو صرف یہ دعا کر سکتا ہوں اور مطالبہ کر سکتا ہوں کہ آئندہ انتخابات صاف و شفاف ہونے چاہیے، ایک ہی وقت پہ ہونے چاہیے، اور اپنے وقت پہ ہونے چاہیے، اور اکتوبر سے آگے انتخابات کو نہیں جانا چاہیے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ انسانی حقوق کا نہ بنے تو پھر آپ جو ملک کے قوانین ہیں عام، ان کے ذریعے ٹرائل کریں. اینٹی ٹیررزم کورٹس ہیں اور بڑی افیکٹو کورٹس ہیں، ہفتے 15 دن میں وہ فیصلہ کر سکتی ہیں. اگر آپ کے پاس اتنے ججز ہوں تو ان کے فیصلے کیے جا سکتے ہیں. تو لہذا بجائے اس کے کہ آئین اور قانون اور سول اور شہری آزادیوں کے حقوق کے پیمانے کو توڑ کر آپ کریں گے تو وہ پھر کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، اس کا الٹا آپ کو نقصان ہوگا. تو مجھے اجازت دیجیے آج کی نشریات سے، اور بدلوں کی نشریات کو ضرور آپ سبسکرائب کیجیے.